السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو ورجینیا میں انتخابی مہم کے سلسلے میں تقریر کے دوران فلسطین کے حامیوں کی جانب سے نعرے بازی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجمع میں موجود شہری وقفے سے فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ غیر ملکی خبررساں ANC کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن کی تقریر کے دوران فلسطینی حامی جینوسائیڈ جو اور سیز فائر کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ دیگر مظاہرین فلسطینی پرچم اور پلیکارڈز اٹھائے ہوئے تھے جس پر لکھا تھا کہ غزہ کی خواتین زندہ رہنے دو۔ فلسطینی حامیوں کی جانب سے نعرے اور احتجاج کے دوران جو بائیڈن نے کہا کہ یہ صرف کچھ دیر تک جاری رہے گا۔ انہوں نے اس کی پہلے ہی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں کہ امریکی صدر کو اپنی تقریر کے دوران اس طرح کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ قبل ازیں انتخابی مہم کے دوران انہیں کئی بار فلسطینی حامیوں کی جانب سے نعروں اور احتجاج کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انہیں اپنی تقریر روکنا پڑی تھی۔ واضح کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے مسلسل بمباری جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 25,490 افراد شہید اور 63,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے غزہ میں جنگ کے بڑھتے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مشرقی یروشلم سمیت مقبوضہ مغربی کنارے میں خطرناک سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں، جہاں ہلاکتوں میں اضافے کے ساتھ کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ روزانہ درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 6,000 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے کئی کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ آباد کاروں پر تشدد ایک بڑی تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے آج غزہ کی پٹی میں مزید امداد تک رسائی کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت کا اعلیٰ ترین سطح پر 2 ریاستی حل کو واضح اور بار بار مسترد کرنا ناقابل قبول ہے۔ اینٹونی گٹرس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی پوری آبادی حالیہ تاریخ میں بے پناہ تباہی کا سامنا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو دی جانے والی اجتماعی سزا کا کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنہ ای نے مسلم ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے کے بجائے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کریں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر خامنہ ای نے مسلم ممالک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کرنا درست نہیں، کیونکہ جنگ بندی آپ کی نہیں صہیونی ریاست کے ہاتھ میں ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے مزید کہا کہ اسرائیل چاہے تو جنگ بندی کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن مسلم ممالک کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کرنا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مسلم ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل سے درست طریقے سے نمٹنا سفارتی تعلقات منقطع کرنا ہے۔ مسلم ممالک جو کام خود کر سکتے ہیں وہ کام تو کریں۔ واضح کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں 25,600 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یمن کی ایرانی نواز حوثی ملیشیا نے بحر احمر میں موجود امریکی و برطانوی فوجی جہازوں کے علاقے سے انخلا سمیت اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیوں کے تمام امریکی اور برطانوی عملے کو 1 ماہ کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا۔ 20 جنوری کو لکھے گئے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے خط میں حوثیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعاء میں حکام نے اقوام متحدہ کے رہائشی رابطہ کار کو بتایا تھا کہ برطانوی اور امریکی شہریت کے حامل ملازمین کے پاس ملک چھوڑنے کی تیاری کے لیے 1 ماہ کا وقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحر احمر میں موجود امریکی اور برطانوی فوجی جہاز جتنا جلد ہو سکے علاقے سے نکل جائیں۔ یہ فیصلہ حوثیوں کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ حملوں کے بعد کیا گیا، جن کا مقصد بحر احمر اور خلیج عدن میں تجارتی جہاز رانی پر گروپ کے حملوں کو ختم کرنا ہے، جس سے عالمی تجارت کو خطرہ لاحق ہے۔ نومبر کے وسط میں حوثیوں نے غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یمن کے ساحل سے میزائل اور ڈرون حملوں کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد اس گروپ کے مطابق اسرائیل سے منسلک جہازوں کو نشانہ بنانا ہے جو فلسطین سے اظہار یکجہتی ہے۔ سعودی حکومت نے تاریخ میں پہلی بار ملک میں شراب خانہ کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ غیر ملکی خبررساں ANC رویٹرز کے مطابق سعودی حکومت نے دارالحکومت ریاض میں ملک کا پہلا الکوہل اسٹور کھولنے کی تیاریاں شروع کی ہے، جو خصوصی طور پر غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے کھولا جائے گا۔ رویٹرز کو ان منصوبوں سے واقف ایک ذریعے نے بتایا کہ یہ اسٹور آئندہ چند ہفتوں میں کھلنے کی امید ہے، جو ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر میں واقع ہوگا۔ صارفین کو شراب کی خریداری کے لیے موبائل ایپ کے ذریعے اندراج کرانا ہوگا اور وزارت خارجہ سے کلیئرنس کوڈ حاصل کرنا ہوگا۔ صارفین کو ان کے ماہانہ کوٹے کے مطابق شراب فراہم کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ اس اسٹور کو صرف غیر مسلموں تک سختی سے محدود رکھا جائے گا، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا سفارتکاروں کے علاوہ دیگر غیر مسلم تارکین وطن کو اسٹور تک رسائی حاصل ہوگی یا نہیں۔ سعودی حکومت نے رویٹرز کی اس خبر پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں اسلامی قوانین سختی سے نافذ ہے، البتہ اب سعودی حکومت محمد بن سلمان کی قیادت میں ویژن 2030 کے تحت معاشی اور سماجی اصلاحات کر رہی ہے، جس میں ملک کو غیر مذہبی سیاحت کے لیے کھولنا، کنسرٹس اور خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت سمیت دیگر اقدامات شامل ہیں۔
سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کو کوسٹاریکا کے صدر روڈریگو شاویز روبلز کا ایک تحریری مکتوب موصول ہوا۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق تحریری مکتوب دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں ترقی دینے سے متعلق ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے آج چہارشنبے کو ریاض میں کوسٹاریکا کے ہم منصب نے ملاقات کی اور مکتوب ان کے حوالے کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے سعودی عرب اور کوسٹاریکا کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور ڈاکٹر سعود الساتی بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید القریجی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر کھلے مباحثے میں شرکت کی۔ انہوں نے اجلاس میں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی نیابت کی۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے مسلسل جارحانہ حملوں، وسیع پیمانے پر اندھادھند بمباری سے غزہ کی صورتحال دھماکہ خیز ہے۔ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں نہتے شہریوں کی ہلاکتیں بند کرانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرنے اور اس تنازع کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی برادری کی مشترکہ ذمہ داری پر زور دیا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں جاری جنگ پوری دنیا کے سامنے ہو رہی ہے، اس کے نتائج کے ذمہ دار سب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب غزہ کے جنگ کا دائرہ پھیلنے اور علاقائی امن و استحکام پر اس کے اثرات سے خبردار کر چکا ہے۔ ہماری ترجیح انسانی مصائب اور فلسطین میں عسکری اقدامات کا خاتمہ ہے، جبکہ بحر احمر اور یمن میں ہو رہے عسکری حملے تشویشناک ہیں۔ پہلا سعودی انڈیا فیسٹیول حال ہی میں جدہ کے قونصلیٹ جنرل آف انڈیا اور گڈ ویل گلوبل انیشیٹو کے درمیان ایک معاہدے کے ایک حصے کے تحت منعقد کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی انڈیا دوستی کا جشن منانے کے لیے تقریباً 5000 افراد نے اس اجلاس میں شرکت کی، جس میں ممتاز سعودی شہری بھی شامل تھے۔ سعودی عرب کے انڈیا کے درمیان سفارتی تعلقات 1947 میں قائم ہوئے اور دونوں ممالک نے 2022 میں سفارتی تعلقات کے 75 سال ہونے کا جشن بھی منایا۔ جدہ کے انٹرنیشنل انڈین اسکول کے آڈیٹوریم میں ایک ثقافتی فیسٹیول میں سعودی اور انڈین فنکاروں نے اپنی بھرپور پرفارمنس سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ جدہ میں تعینات انڈین قونصل جنرل محمد شاہد عالم نے اپنے خطاب میں کہا کہ سعودی اور انڈین نوجوانوں کی نئی نسل کو دونوں ممالک کی مشترکہ تاریخ اور ثقافت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ شاہد عالم نے کہا کہ میں ایک انڈین کے طور پر ان خاص آپسی رشتوں اور بندھن پر فخر محسوس کرتا ہوں جو ہمارے تمام رشتوں کی بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کی جاریہ جنگ بحر ہند میں کمرشل ٹریفک پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے قرب و جوار میں ملک کے توانائی اور معاشی مفادات پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے نائب مستقل نمائندہ آر رویندر نے مشرق وسطیٰ پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی کھلی بحث کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بحر ہند میں بحری کمرشل ٹریفک کی سلامتی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے قریب حملے ہو چکے ہیں۔ وہ بحر احمر میں جہازوں پر حوثی باغیوں کے حملوں کے بیچ یہ ریمارکس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ بین الاقوامی برادری کے لیے بڑی تشویش کا ہے اور اس کا اثر ہندوستان کے اپنے توانائی اور معاشی مفادات پر راست پڑ رہا ہے۔ صورتحال کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان غزہ میں فلسطینی عوام کے لیے ریلیف بھیج چکا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی انتہا پسند اقدامات نے ہندوستان کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی اور رام مندر کے افتتاح سے ان کی مشکلات مزید بڑھ گئی۔ برطانوی نشریاتی ادارہ BBC کے مطابق شواہد سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایودھیا نہ صرف ہندو بلکہ مسلم تہذیب اور ثقافت کا بھی اہم مرکز ہے۔ ایودھیا میں جگہ جگہ مساجد، مقبرے، درگاہیں اور قدیم قبریں موجود ہیں۔ اس شہر میں مسلمانوں کی صدیوں سے آبادی اس بات کا ثبوت ہے۔ برطانوی میڈیا BBC نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ایودھیا میں 55 مساجد، 22 قبرستان، 22 مزارات اور 11 امام بارگاہیں موجود ہیں، لیکن اب مسلمانوں کے نشانات مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایودھیا وقف بورڈ کے صدر محمد اعظم قادری نے کہا کہ رام مندر کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد انتہا پسند ہندو مافیا کی نگاہیں مسلمانوں کے قبرستانوں پر لگی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے کئی قبرستانوں اور وقف جائیدادوں پر قبضہ مافیا ہندو تسلط جما چکے ہیں۔ جرمن میڈیا DW نے لکھا کہ رام مندر کی مزید توسیع کا امکان ہے، جس کی زد میں مسلمانوں کے بہت سے قبرستان اور مقبرے آ سکتے ہیں۔ متنازع رام مندر کی تعمیر میں مذہبی قوم پرستی کی نئی بنیاد رکھتے ہوئے ہندوستان کی سیاست کا منظرنامہ بدل گیا ہے۔ جرمن کی میڈیا رپورٹ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی زمینوں اور قبرستانوں پر تیزی سے قبضہ کیا جا رہا ہے۔ رام مندر کے افتتاح کے بعد ایودھیا کے مسلمان روزگار سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔